دینیات کورس کا آج 7واں ہفتہ ہے اور آج آپ کے سامنے وضو کے بارے میں کچھ اہم باتیں بیان کی جائے گی۔ وضو کا اصل میں جو معنی ہے وہ ہے صفائی کے، ستھرائی کے۔ تو ہم لوگ نماز سے پہلے جو وضو کرتے ہیں، یعنی ہاتھ دھوتے ہیں، پیر دھوتے ہیں، سر کا مسح کرتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، تو ہمارا یہ جو فعل ہے اس کو وضو کہتے ہیں۔ اور اس کو وضو اس لیے کہتے ہیں کہ وضو کے معنی ہے صفائی اور ستھرائی۔ تو چونکہ ہمارے اس عمل سے صفائی اور ستھرائی پیدا ہوتی ہے اور ہمارے اس عضو سے گندگی دور ہو جاتی ہے، ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی، اس لیے اس فعل کو وضو کہا جاتا ہے۔ وضو کا ثبوت قرآن سے بھی ہے، حدیث سے بھی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہ جب نماز کا ارادہ کرو تو نماز سے پہلے وضو کر لو، چہرہ دھو لو، ہاتھ دھو لو، سر کا مسح کر لو، پیر دھو لو۔ تو قرآن مجید سے وضو کا ثبوت ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ بغیر پاکی کے نماز قبول نہیں کی جائے گی، یعنی نماز اسی وقت اللہ رب العزت کے ہاں مقبول ہوگی اور نماز کے اوپر صحت کا اسی وقت حکم لگے گا جبکہ آپ پاکی کی حالت میں نماز پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے امت کا اجماع ہے کہ وضو کے بغیر نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ تو وضو کا ثبوت قرآن سے بھی ہے، حدیث سے بھی ہے اور امت کا اجماع بھی ہے، یعنی سبوں کا متفق علیہ کیا ہے، یہ فیصلہ ہے، قول ہے۔ وضو کی اسلام میں اہمیت کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ عبادت میں سب سے اہم عبادت نماز ہے اور نماز کے لیے وضو ضروری ہے۔ وضو کے بغیر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، یعنی جو سب سے بڑی عبادت ہے اور جو سب سے عظیم عبادت ہے اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ اس سے وضو کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ قرآن مجید اللہ رب العزت کی سب سے عظیم کتاب، سب سے فقید المثال کتاب ہے، سب سے عظیم الشان کتاب ہے، اور اس کو چھونے کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے۔ وضو کے بغیر آپ قرآن مجید کو نہیں چھو سکتے ہیں۔ طواف اگر آپ کر رہے ہیں، بہت اہم عبادت ہے، لیکن طواف کے لیے بھی وضو کرنا ضروری ہے۔ تو جو اہم عبادتیں ہیں اس کو انجام دینے کے لیے، اس کو کرنے کے لیے وضو ضروری ہے۔ اس سے وضو کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ وضو کی فضیلت کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے بہت سارے فضائل بیان کیے ہیں۔ ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے، من توضأ فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره، کہ جو آدمی اچھی طرح وضو کرتا ہے تو اچھی طرح وضو کرنے کی وجہ سے اس کے گناہ اس کے تمام جسم سے نکل جاتے ہیں، حتیٰ کہ ناخن کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی آپ اپنے جس عضو سے بھی گناہ کریں، مثال کے طور پر آپ آنکھوں سے گناہ کیے ہیں، آپ نے زبان سے گناہ کیا، اپنے ہاتھ سے گناہ کیا، اپنے پیر سے گناہ کیا، آپ نے دماغ میں بہت سارے گندے گندے خیالات کے ذریعے آپ نے گناہ کیا، تو آپ جس عضو سے بھی گناہ کرے، جب آپ بہتر طریقے سے وضو کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان تمام اعضاء سے کیے ہوئے گناہ کو مٹا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ یہ وضو کی فضیلت ہے۔ تو یہ وضو کی فضیلت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ ایسا عمل بتاؤں جس کے ذریعے اللہ رب العزت گناہوں کو مٹا دیتے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امور بتائیں ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ تم وضو کیا کرو۔ تو اس لیے ہمیں وضو کا اہتمام کرنا چاہیے۔ صرف نماز کے لیے ہم وضو نہ کریں بلکہ جو بھی عبادتیں ہیں، مثال کے طور پر آپ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں تو قرآن پڑھنے کے لیے باوضو ہونا ضروری نہیں ہے۔ قرآن چھونے کے لیے تو وضو ضروری ہے، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے، باوضو ہونا ضروری نہیں ہے۔ لیکن بہتر طریقہ کیا ہے کہ ہم وضو کی حالت میں قرآن مجید زبانی اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو باوضو ہو کر کے پڑھیں۔ سونے سے پہلے آپ وضو کریں اور وضو کر کے آپ سوئیں۔ اللہ رب العزت کا آپ نام لینا چاہ رہے ہیں تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا نام لینے کے لیے آپ باوضو ہوں۔
تو اس لیے ہمیں وضو کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر ہم وضو کیے ہوئے ہیں اور دوبارہ پھر سے وضو کرتے ہیں، وہ یعنی وضو پر وضو کرتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ علی طہر کتبت له 10 حسنات، کہ جو آدمی وضو پر وضو کرے، آپ نے عصر کی نماز پڑھی، وضو آپ کا باقی ہے، لیکن آپ سوچ رہے ہیں کہ اب جا رہے ہیں مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے تو پھر سے ہم وضو کر لیں، تو جو آدمی وضو پر وضو کرے گا تو اللہ رب العزت اس کے لیے 10 نیکی لکھیں گے۔ تو آپ کے سامنے وضو کی تعریف کا تذکرہ ہو گیا، وضو کی اہمیت آپ کو سمجھ میں آ گئی، وضو کی فضیلت کا بھی تذکرہ ہو گیا، اور وضو کا ثبوت کہاں سے ہے وہ بھی آپ کے سامنے بیان کیا جا چکا۔ وضو میں کتنی چیزیں فرض ہیں؟ وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں۔ فرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو وضو درست نہیں ہوئے۔ نمبر 1، پورا چہرہ دھونا، 1 مرتبہ پورا چہرہ دھونا یہ وضو میں فرض ہے۔ چہرے کا مطلب کیا ہے؟ چہرے کا مطلب یہ ہے کہ پیشانی کے جو بال ہے، ٹھیک ہے، جہاں سے آپ کے سر کے جو بال اگتے ہیں اس کا جو سب سے آخری حصہ ہے تو وہ ہے، یہاں سے آپ پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، یعنی یہ پورا اس دائرے میں جو بھی آ جائے، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، تو اس دائرے میں جو بھی آ جائے، جو حصہ بھی، یہ پورا حصہ دھونا کیا ہے؟ وضو میں فرض ہے۔ اگر ذرہ برابر بھی اگر کوئی حصہ خشک رہ گیا تو آپ کا وضو درست نہیں ہوگا۔ تو 1 مرتبہ یہ پورا چہرہ دھونا ضروری ہے۔ اگر داڑھی کے بال ہوں چہرے کے حد میں، ابھی جو میں نے بتایا یہ چہرے کے حدود ہیں، اگر اس میں داڑھی کا بال ہے، جیسے مجھے داڑھی کا بال ہے، ان کو ہے، تو جو داڑھی کے جو بال چہرے کے دائرے میں ہو تو یہ دیکھا جائے گا کہ گھنی داڑھی ہے یا ایک ہلکی داڑھی ہے۔ خوب اچھی طرح سے سمجھیے، اگر داڑھی گھنی ہے، گھنی داڑھی کا مطلب کیا ہے کہ اندر کی کھال وہ نظر نہ آئے، جیسے ہمارے اسد اللہ بھائی کو دیکھ لیجئے، اندر کی کھال نظر نہ آئے، تو اگر اندر کی کھال نظر نہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ داڑھی گھنی ہے۔ تو اگر داڑھی گھنی ہو تو پھر کیا ہے؟ اندر یعنی کھال دھونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اوپر جو بال کا حصہ ہے اس کو دھو لینا کافی ہے، بھی ظاہر اوپر سے۔ اور اگر داڑھی ہلکی ہو تو بال بھی دھونا ضروری ہے، اور بال کے اندر جو کھال ہے اس کھال کو بھی دھونا ضروری ہے۔ اور ہلکی داڑھی کا کیا مطلب ہے؟ کہ کھال نظر آ جائے، بال جہاں سے اگتا ہے تو وہ کھال جو ہے نا آپ کو دکھائی دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہلکی داڑھی ہے۔ خوب اچھی طرح سے سمجھیے۔ اور اگر داڑھی کے بال تھوڑی کے نیچے ہو تو گویا کہ یہ چہرے کا جو حد ہے تو یہ اس سے باہر ہے، جیسے مان لیجئے آپ ایسے کر لیتے ہیں، تو اب ایسے کرنے کے بعد تھوڑی کے نیچے یہ جو بال ہے تو اس بال کو دھونا ضروری نہیں، اس بال کو کیا دھونا ضروری نہیں ہے۔ جو بال لٹکے ہوئے ہوں یعنی تھوڑی کے نیچے ہو تو اس کو دھونا ضروری نہیں ہے، اس کو خلال کریں گے، اور خلال کا طریقہ وہ اگلے پارٹ میں بتایا جائے گا۔ تو 1 مرتبہ پورا چہرہ دھونا یہ ضروری ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ یعنی فرض جو ہے، جو فرائض وضو 4 ہیں اس میں سے جو دوسرا عمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ دونوں ہاتھ کو دھوئے، ہے نا، ہاتھ کو دھونا ہے، اور ہاتھ جب آپ دھوئیں گے تو یہ بھی دھونا ہے، کوہنی بھی کیا ہے آپ کو دھونا ہے، یہ دھونا بھی ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کو نہیں دھو پاتے ہیں، یہ خشک رہ جاتا ہے، یہ خشک نہیں رہنا چاہیے۔ جب آپ وضو کریں تو آپ کا یہ پورا کیا ہے؟ دھونا ضروری ہے، الی المرفقین، باقاعدہ یہ دونوں کوہنیوں کو بھی آپ دھوئیں، یہ بھی ضروری ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ سر کا مسح کرنا، سر کا مسح کرنا۔ اب سر کا جو مسح کرنا ہے تو پورے سر کا مسح کرنا یہ فرض نہیں ہے، بلکہ چوتھائی سر کا آپ مسح کر لیں، چوتھائی حصے کا مسح کر لیں۔ اور وہ جو چوتھائی سر سے مراد یہ ہے کہ یہ جو سر ہے، اگر آپ کے پاس بال ہے، بہت سارے لوگ بال جو ہے نا نیچے چوٹی لگا کر کے رکھتے ہیں، تو وہ بال مراد نہیں ہے، بلکہ کان، یعنی یہ ہے کان کا جو حصہ ہے، تو یہ کان کے حصے کے اوپر سے جو سر جو شروع ہوتا ہے تو یہی بال مراد ہے، اس کے اوپر جو بال ہے تو اس بال کا چوتھا حصہ، یعنی 4 حصہ آپ کر لیجئے سر کا، تو 4 حصہ کرنے کے بعد ایک حصے پر مسح کرنا یہ ضروری ہے۔ ایک حصے پر مسح کرنے سے یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ آپ نے پورے سر کا مسح کر لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سر کے چوتھائی حصے پر مسح کرنا ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سر کے چوتھائی حصے کا مسح کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پورے سر کا مسح کرنا ضروری نہیں ہے، پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔
تو چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ دونوں پاؤں کو دھونا، دونوں پاؤں دھونا ضروری ہے۔ اور آپ نے ہاتھ دھوتے وقت کیا ہے؟ کوہنیوں کو دھویا تھا، پاؤں دھوتے وقت جو ہے نا آپ ٹخنوں کو دھوئیں گے، ٹھیک ہے؟ پاؤں دھوتے وقت آپ جو ہے نا ٹخنوں کو دھونا ہے۔ بہت مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ ٹخنے ہمارے خشک رہ جاتے ہیں، ٹخنوں کا خشک نہیں آپ ہونے دیں، باقاعدہ ٹخنوں کو اچھی طریقے سے دھوئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، صحابہ کرام بھی سفر میں تھے، تو بہت سارے لوگوں نے جلدی جلدی وضو کر لیا، جس کی وجہ سے ٹخنے جو ہے خشک رہ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ویل للعقاب من النار، اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید بیان کی، یہ جو ٹخنے خشک ہے تو اس کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کا وضو ہی درست نہیں ہوا، جب وضو درست نہیں ہوا تو پھر نماز بھی درست نہیں ہوگی۔ تو یہ چار چیزیں ہیں جو وضو میں کیا ہے؟ فرض ہے۔